بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خط نے جو ہے وہ پوری گیم جو ہے وہ تبدیل کر دی، جس کے اوپر 6 ججز نے جو خط لکھا اس کے اوپر بڑی اہم جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر اس کیس کے اندر جس طرح اب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور اس کے ساتھ بیٹھے جو ہے جسٹس منصور علی شاہ اور اٹارنی جنرل اور وزیر قانون اور وزیر اعظم کی اس معاملے کے اوپر جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ ایک جوڈیشل جو ایک کمیشن بنانے کی جو بات کی گئی ہے، اس ملاقات کے فوری بعد جو وزیر قانون نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر جو وکلا اور ماہر قانون جو اینکر ہیں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے کہ وزیر قانون جو ہیں وہ کس حیثیت سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ حکومت جو ہے اس معاملے کے اندر وہ بینیفیشری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر قانون جو ہے وہ اس جماعت کا جو ہے وہ کارکن ہے اور اس جماعت کا سینیٹر بھی ہے، جس نے جو ایک وکلا کے طور پر جو ہے وہ ججز کی نمائندگی نہیں کی، بلکہ وہ اپنی پارٹی کی طرف سے جو ہے وزیر قانون ہے۔ تو اس بات کا اندازہ یہاں پر لگا لیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اندر حکومت بینیفیشری ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت بھی جو یہ مئی 2030 کا معاملہ ہے تو اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف تھے، تو آج بھی جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ تو اس سارے معاملے کے اندر جو بینیفیشری ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ تو پھر یہ کس انداز سے پھر جب اس نے پریس کانفرنس کی تو اس پریس کانفرنس کے اندر بھی اس کے 3-4 پوائنٹ اس طرح کے تھے جو بظاہر نظر آ رہے تھے کہ یہ جو الٹا وار ہے وہ ججز کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب اس طرح کا معاملہ پیدا ہوا تو اس صورتحال کے اندر یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ تھے، تو پھر آج یہ کس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کمیشن تشکیل دیں گے، تو ہم جو ہے وہ معاملے کو دیکھیں گے۔ تو یہ معاملہ پہلے جب اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے سپریم کورٹ کے، تو اس وقت بھی یہ معاملہ اس کے سامنے رکھا گیا تھا، تو اس کے جب سامنے رکھا گیا تھا تو اس وقت بھی ججز نے اس چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ تو اس وقت اس معاملے کے اندر اب یہ جو تمام لوگ ہیں یہ ایک قسم کے فریق بن چکے ہیں، جس طرح چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ہے یا سابق ریٹائر چیف جسٹس جو ہے عمر عطا بندیال ہے یا موجودہ جسٹس عامر فاروق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ تو سب سے پہلے اگر کمیشن بنایا جائے تو جس طرح اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ جو ہے ایک ادارے کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے الزام ہے، تو بھائی وہ جو ادارے کے لوگ ہیں تو وہ کوئی توبہ نعوذ باللہ خدا تو نہیں ہے۔ انہوں نے اگر یہ کسی ایک جج جس کے کمرے کے اندر یا بیڈ روم کے اندر جو ہے وہ کیمرہ لگا دیا جائے تو وہ ایک آزاد حیثیت سے جو ہر صبح اٹھ کر جو ہے وہ عدالت کے اندر آتا ہے، وہاں پر آ کر لوگوں کے کیس سنتا ہے، تو جب اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوگا تو وہ ذہنی طور پر آپ بتائیں کہ وہ کس طرح جو ہے بیٹھ کر جو ہے وہ کیس سنے گا جج، جس کے گھر کے اندر کیمرے لگائے گئے ہوں یا کسی کے بہنوئی کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا ہو۔ تو وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کئی بار مداخلت کر چکے ہیں، کیونکہ جس وقت عمران خان کے ساتھ عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے۔ آج جب ان کے ساتھ ہو رہا ہے
تو آپ کے کئی رہنما یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کا تعلق راول پنڈی سے ہے۔ تو آج پھر آپ کا وہ جو وزیر قانون ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ الزام درست نہ ہوا تو الٹا جو ہے وہ اس کے بھی جو ہے وہ نتائج ہوں گے۔ تو اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک مضبوط ایویڈنس ہے۔ جب ججز نے کہا کہ ہم نے جسٹس عامر فاروق کو کہا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا یہ اس خط کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو خط ہے یہ 25 مارچ کو لکھا گیا، تو 26 مارچ کو جو ہے یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ افیشل ہوا اور میڈیا کے اوپر آیا۔ تو اس سے پہلے اس معاملے کے اوپر یہ جو ججز ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پہلے بھی ملاقات کر چکے ہیں اور خط کے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ ملاقات کر چکے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو کے متعلق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی آگاہ کیا گیا اور جسٹس عامر فاروق کو بھی آگاہ کیا گیا۔ تو جس وقت جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم اس معاملے کو یہاں پر ہینڈل کرتے ہیں، تو میری جو بات ہے وہ ڈی جی سی سے ہو گئی ہے، تو دوبارہ آپ کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مضبوط ایویڈنس ہے کہ یہ نہ کہیں کہ ججز جو ہیں وہ اس کو ثابت کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ تو اس کے اندر ثابت کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ ان کے پاس ایویڈنس ہیں یا نہیں ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ تو یہ لوگ کون ہیں جو خود بینیفیشری ہیں، جن کو فائدہ بھی ہوا ہے، تو وہ لوگ آ کر کہیں کہ بھائی یہ ثابت کریں۔ تو یہ تو ثابت شدہ بات ہے کہ جب وہ جسٹس عامر فاروق کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے میری بات ان کے ساتھ ہو گئی ہے تو دوبارہ اس طرح نہیں ہوگا، تو یہ وہ جسٹس جو ریٹائر چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں تو اس کو بھی بلایا جائے گا۔ تو یہ ایک مضبوط ایویڈنس ہے کہ اس خط کو جو یہ خط ہے یہ افیشل ہونے سے پہلے انہوں نے تینوں چیف جسٹس کو اس معاملے کے اوپر جو ججز ہیں وہ آگاہ کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ابھی جو ہے یہ ثابت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ایک موقف تو بڑا واضح ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا ان لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی گئی کہ آپ جو آئے کیسز کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ اخلاقی طور پر یہ جواز جسٹس عامر فاروق یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس نہیں رہ جاتا کہ آپ جو آئے وزیر اعظم شہباز شریف کو بلائیں، وہ تو خود بینیفیشری ہے، آپ اس کو کیسے بلا رہے ہیں؟ وہ ججز کے ساتھ جو ہے وہ اس کے سامنے والے مظالم کے اندر اس کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ تو یہ اس خط کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل لکھی، اس خط کے اندر عمران خان کے کیسز کا بھی حوالہ ہے۔ تو وہ عمران خان کو سزا ہونے کے اندر جو ہے وہ فائدہ کس جماعت کو ہوا ہے، تو اس بات سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ نہیں بلانا چاہیے کہ رات میں ایک پروگرام کے اندر یہ بات دیکھ رہا تھا کہ یہ ٹاک شو کے اندر تحریک انصاف کے شوکت بسرا کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس معاملے کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں، یہ معاملہ ججز کا ہے اور یہ معاملہ وکلا کا ہے، تو آپ جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ تو صدر صاحب اس کے اوپر تحریک انصاف کیوں نہیں بات کر سکتی؟ کیونکہ ان کا نقصان ہوا ہے، ان کے کیسز تھے ان ججز کے سامنے جن کے اندر ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا۔ شہزاد اکبر کے بھائی کا کیس تھا
جس کو اغوا کیا گیا، جب وہ عدالت کے سامنے وہ درخواست لے کر گئے تو ان کو کہا گیا کہ جناب آپ کے اس بھائی کو بازیاب کرانے کے درخواست کے اوپر سماعت کرنے کے اوپر جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا جو بہنوئی ہے وہ اغوا ہو گیا ہے، تو میں جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں، میں یہ آپ کا کیس نہیں سن سکتا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں، جب عمران خان کے کیسز کے اوپر اثر انداز عدلیہ کے اوپر ایجنسیاں ہوں تو پھر اس معاملے کے اندر بھائی وہ جو ہے مظلوم ہیں تو وہ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو بڑا کلیدی بات ہے، کردار آپ کا بڑا واضح ہے۔ جب وکلا بھی آواز نہ اٹھائیں تو وہاں پر جن کا نقصان ہو رہا ہے انہوں نے تو آواز اٹھانی ہے۔ تو آج اس موضوع کے اوپر یہ جو پریس کانفرنس ابھی تحریک انصاف کے لوگوں نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو عامر فاروق ہے، آج آپ بھی دیکھیں اس کو، جب عمران خان کے سیفر کیس لیگل ٹیم اس کو اپنے اختتامی مرحلے کے اوپر لے آئی تو اب وہ اپنے وہی ٹاؤٹس، جس طرح آج رؤوف حسن نے کہا کہ یہ جو عامر فاروق ہے یہ ٹاؤٹ جج جائے، تو وہ اس کردار کے اوپر جو ہے دوبارہ سے واپس آ گیا کہ اس کو ڈیلے کرنے کے اوپر جو ہے وہ تل گیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آج اس کے اوپر بھی وہ اثر ابھی بھی باقی ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ بڑی واضح ہیں۔ آپ اس کیس کے عمران خان کی گرفتاری دیکھ لیں، اسی کی عدالت کے اندر سے ہوئی تو اس نے قانونی قرار دیا، اس کے بعد جس توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہوئی تو اس کی بھی سپورٹ اسی عامر فاروق نے کی تھی۔ یہ جو بیل کا مسئلہ ہو، جتنے کیسز کے اندر عمران خان کی بیل کی اپلیکیشن عامر فاروق کے پاس گئی تو 6 ماہ سال اس کو روکے رکھا، اس کے بعد جو ہے وہ خارج کر دی گئی۔ 113 جو ہے بلکہ 133 درخواست جو ہے وہ عدم اعتماد کی جو ہے عامر فاروق کے اوپر عمران خان کی طرف سے دی گئی، آج تک اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ تو آج وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اس نے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا یا یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست ہو گئی یا پھر جو آر او اور ڈی آر او بیوکریسی سے لینے کا معاملہ تھا تو اس کے اوپر بڑا واضح کردار تھا اس کا، تو آج اس موضوع کے اوپر تحریک انصاف نے یہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ان ججز کے معاملے کے اوپر آپ بھی بینیفیشری ہو، وزیر اعظم بھی بینیفیشری ہے اور ہائی کورٹ کا جسٹس عامر فاروق بھی بینیفیشری ہے، تو آپ تینوں لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ دیں۔ آپ کے پاس یہ جواز باقی نہیں رہ جاتا کہ جب آپ کے نیچے بیٹھے ججز کا آپ تحفظ نہ کر سکے تو آپ اس ملک کی 26 کروڑ عوام کے سب سے بڑی عدلیہ کے سربراہ ہیں، تو پھر آپ بتائیں آپ اپنے گھر کو انصاف نہیں دے سکے تو اس 26 کروڑ عوام کو آپ کیا انصاف فراہم کرو گے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہیں آپ اس کرسی سے استعفیٰ دے دیں۔ یہ ایک مقدس کرسی ہے جس کے اوپر آپ کو یہ حلف اٹھا کر بٹھایا گیا تھا کہ آپ جو ہے اپنے ذاتی مفاد کو ایک طرف رکھ کر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیں گے، لیکن آپ نے سب سے پہلے جو ہے اپنے ذاتی مفاد کو دیکھا۔ تو آپ وہ انصاف کس طرح جو ہے عام لوگوں کے لیے کریں گے؟ آپ کے نیچے نامعلوم افراد کے لوگ آئے، اسد طور کا کیس آیا، مطیع اللہ جان کا کیس آیا، عمران ریاض کا کیس آئے، سمیع ابراہیم کا کیس آئے،
اور صدیق جان کا کیس ہے، جمیل فاروقی کا کیس ہے، تو آپ نے وہ آنکھیں بند کر لی تھی، جس طرح بلی کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ آواز جو ہے وہ آپ کے خلاف بھی اٹھے گی، اس جسٹس کے خلاف بھی اٹھے گی، وزیر اعظم کے خلاف بھی اٹھے گی، کیونکہ جب تک مداخلت ہوتی رہے گی تو یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔